وقت نہیں، آپ کے پاس سمجھنے کا وقت نہیں، ایسی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ وہ آخری نماز بھی قضا نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے پانی نہیں چاہیے، ساری دنیا سجدے میں مگن ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے سر اس وقت میرے جسم اقدس سے یعنی میرے جسم سے الگ ہو جس وقت میں سجدے میں ہوں، اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، اس دین کی بقا کے لیے کیا ہم نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم ان مقدس راتوں میں صرف نوحے بجا کر گوٹے لگاتے رہیں؟ یہ ہمارے امام حسین نے پیغام دیا ہے۔ امام حسین کا پیغام تو یہ تھا کہ آپ اگر چاہتے تو نیزے پر نوحے پڑھنا شروع کر دیتے، نہ حضرت امام حسین کا جب سر بلند ہو چکا تھا، نیزے پر تھا، اس وقت بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کر کے یہ پیغام دے دیا کہ اگر اللہ کے محبوب کا، اگر میرے نانا کا دل انور خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ کرو اور قرآن کو سمجھنا بھی اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ یہی امام حسین کی اس میدان کربلا کی زندگی کا جو ہے پیغام ہے۔ جہاں سچ کی بات ہو وہاں سچ بول دیں۔ آپ کا سچ اور حق کہنا آپ کی زندگی کے لقمے کم نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کا سچ اور حق کہنا آپ کی زندگی کے لمحات کم نہیں کر سکتا ہے۔ دکانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، امام حسین کے گیت گانے والے نماز میں نہیں آتے ہیں، کس منہ سے امام حسین کو جواب دو گے قیامت میں بھائی؟ ہم دکانوں پر بیٹھے ہیں اور امام حسین کے نانا کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مؤذن رسول ادا کر رہا ہے اور ہمارے پاس جماعت کے لیے چلنے کا وقت نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو امام حسین کے سچے خادم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 محرم کو ہم گلی بن کر کے نوحے بجا کر حلیم تیار کرتے ہیں۔ امام حسین کو حلیم کی ضرورت نہیں تھی، حضرت علی اصغر کو حلیم کی ضرورت نہیں ہے، حضرت علی اکبر کو حلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین کو ضرورت تھی تو صرف اس بات کی تھی کہ لوگ میرے نانا اور ہمارے آباء و اجداد کا دین قبول کریں اور اس راہ پر چل لیں۔ لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ ہم سب کو پیغام کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔